السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اور جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے درمیان ایک خاص مکالمہ قرار دیا ہے؟ جی ہاں، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ نہ صرف اس کی نحوی ترکیب بلکہ اس کی دل کو چھو جانے والی تفسیر بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ دراصل ایک اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ام القرآن یعنی قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 5 اور 6 کو گرامیٹیکلی انالائز کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 7 کو انالائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت اور اس کے بعد گرامیٹیکل انالیسس، اعراب اور ترجمہ اور تفسیر پر بات کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج ہم دیکھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلے اتنے حصے کو دیکھتے ہیں۔ صراط ہمارے پاس ایک اسم ہے، بغیر تنوین بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے، تو یہ مضاف بنے گا۔ اسم مذکر واحد معرفہ اور منصوب۔ الذین اسم موصولہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر ہے۔ اس میں موصول جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی معرفہ ہے، اور یہ مجرور ہے کیونکہ صراطہ کو ہم مضاف بنا رہے ہیں، اور مضاف کے بعد آگے آنے والا اسم جو ہے وہ مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ۔ انعمتا ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کیسے پہچانا کہ یہ فعل ماضی ہے؟ جو آخر میں ہمیں تا لگی ہوئی ہے، تا زبر تا، تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ علی حرف جر ہے، ہم جو ہے وہ اسم ضمیر ہے، متصلہ ہے، مذکر جمع معرفہ اور مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مل کر مرکب جاری ہو کر یہ انعمتا فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ انعمتا فعل اپنے فاعل انتا، کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے تو اس کی فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوگی۔ انعمتا فعل، انتا فاعل، علیہم متعلق فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اللہ زینہ اسم موصول کا صلۃ الموصول بن جائے گا۔ جب بھی اس میں موصول آئے گا تو آگے ایک جملہ آئے گا جو اس ابہام کو دور کرے گا، یعنی کہ اللہ زینہ اس میں موصول کے اندر ابہام ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، تو اب کیا آگے جو ابہام ہے وہ دور کرنے کے لیے ایک جملہ آئے گا جو کہ عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ ہی آیا ہوا ہے، تو اس میں موصول کے بعد آگے جو جملہ آئے گا وہ اس کا صلۃ الموصول بنے گا، اور اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ صراط مضاف کے لیے یہ مضاف علیہ بن جائیں گے۔ یوں صراط الذین انعمت علیہم پورا مرکب اضافی بن جائے گا۔ اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مرکب اضافی ایک ناقص مرکب ہے، تو اس کو ہم مرکب تام یعنی جملے میں کیسے سیٹ کریں گے؟ تو جو اس سے پچھلی آیت ہے اس میں جو الصراط اسم استعمال ہوا تھا، یہ ایکچولی اسی کا بدل ہے۔
بدل سے مراد اسی راستے کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے، یعنی الصراط کو مزید آگے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب سیدھی راہ کی مزید تشریح اس آیت میں آئی ہے۔ تو الصراط کا یہ بدل ہے، یہ والا صراط، ٹھیک ہے، وہ اب راستہ کن کا، یہ مزید تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے۔ تو یہ بدل بنے گا الصراط کا، اور مبدل منہ و بدل مل کر یہ موصوف ہو جائیں گے المستقیمی صفت کے لیے، ٹھیک ہے، المستقیمہ صفت کے لیے۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا، الذین، ان لوگوں کا جن پر انعمتا، آپ نے، یعنی فاعل کا ترجمہ سب سے پہلے، علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب راستے کو مزید ایکسپلین کیا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ الصراط المستقیم، وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں الصراط المستقیم کی وضاحت یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور انعام والوں میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین شامل ہیں، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، اور انعام سے مراد دینی انعام ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو غیری جو ہے وہ اسم ہے مذکر واحد مجرور ہے یہاں پر، اور المغضوبی یہ اسم ہے مذکر واحد معرفہ اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں مفعول کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ الا حرف جر ہے، ہم جو ہے وہ مجرور اسم ہے، یہ مرکب جاری ہو گیا، اور واو حرف عطف ہے، لا جو ہے وہ زائدہ ہے۔ جب بھی حرف عطف کے بعد لا نافیہ آئے گا تو وہ زائدہ ہی کہلائے گا، اور زائدہ کیا ہوتا ہے کہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتا لیکن تاکید پیدا کرے گا، یہ معنی کرتے ہوئے۔ الضالین اسم ہے مذکر جمع معرفہ اور یہ مجرور ہے، اور یہ معطوف بن رہا ہے۔ مجرور کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے مغضوبی پہ، تو مغضوبی معطوف ہے کیونکہ عطف معطوف آپس میں رابط پر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ تو المغضوبی مجرور ہے تو الضالین بھی مجرور ہوگا، تو یوں یہ مرکب عطفی ہو کر پورا، یعنی کہ المغضوبی کے متعلق ہو جائے گا علیہم، علیہم متعلق اپنے معطوف علیہ اور معطوف کے ساتھ مل کر یہ مضاف علیہ بن جائے گا غیری کے لیے۔ تو یوں مضاف مضاف علیہ مل کر مرکب اضافی، اگین ایک ناقص مرکب، اور اس کو پھر کس کے ساتھ اب جوڑیں گے کہ ان لوگوں کا نہیں، یعنی کہ اللہ زینہ کا بدل بن رہا ہے اب یہ، اللہ زینہ مبدل منہ، یعنی کہ ان لوگوں کا اب آگے اور لوگوں کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا نہیں جن پر اللہ نے، یعنی کہ آپ نے غضب کیا، اور نہ ہی جو لا زائدہ ہم نے کہا تو اس کا ترجمہ تاکیدی کیا ہوگا، اور نہ ہی گمراہوں کا، یعنی کہ نہ ہی جو لوگ گمراہ ہوئے ان کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج جو آیت نمبر 7 ہے اس میں دونوں دو پارٹ تھے، دونوں ہی مرکب اضافی بنے، اور یہ پیچھے والی آیت یعنی آیت نمبر 6 کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ زینہ مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ جو ہے پچھلی جو حصہ ابھی ہم نے کیا اس کے ساتھ یہ جڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ زینہ اپنے مبدل منہ اور بدل کے ساتھ مل کر صراطہ کے لیے مضاف الیہ بنا تھا، اور یہ پورا مضاف الیہ مل کر الصراطہ کا بدل بنا تھا۔ تو بیسیکلی یہ ساری آیت جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ جا کر جڑ گئی ہے۔ تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ المغضوبی کون ہوتے ہیں؟ مغضوب ہمارے پاس واحد اور مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مغضوب ہمارے پاس واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کا وزن ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے غضب کیا ہوا، کہ غصہ کیا ہوا۔ اس کا الف لام اسمی ہے جو کہ جو کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ زی یعنی جو کے معنی دیتا ہے۔ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ احادیث میں اس کی وضاحت آتی
ہے یہ جن کی نافرمانی پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نصارہ جو عقیدے اور عمل میں بھٹک گئے تھے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہیہ میں تحریف اور حلیہ کرنے میں یعنی کہ ہیلا کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے، اور حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا، نعوذ باللہ، اور اپنے اخبار و بیان کو حلال و حرام کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک قرار دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ تھا ان کا یہود و نصارہ کا عمل۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کو فالو نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، جیسے شروع میں بھی بتایا گیا کہ یہ ایک دعا ہے، اور دعا کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ تو آمین کیا ہے؟ آمین اسم ہے لیکن یہ فعل کے معنی دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم الفعل کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آمین کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ قبول فرمائیں۔ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی ہو اسم لیکن معنی فعل کے دے۔ آمین غیر عربی لفظ ہے، اکثریت کی رائے ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں قبول فرما۔ آمین دعا ہے، صحیح بخاری۔ یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا لیکن اس کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اہدنا ہمارے پاس ایک پورا جملہ فعلیہ بنا، اہدی سے شروع ہوا اور ضالین تک۔ کیسے؟ اہدی فعل، انتا فاعل، نا مفعول اول، اور الصراطہ سے شروع ہو کر ضالین تک یہ مفعول ثانی۔ کیسے کہ الصراطہ کا بدل بنا صراط الذین انعمت علیہم، اور الذین کا بدل بنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الذین مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر مضاف علیہ بنا سراتا کا، اور سراتا اپنے مضاف علیہ جو کہ یہاں سے اللہ زینہ سے شروع ہو کر ولدالین تک تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مضاف علیہ ہو کر اس کا بدل بن گئے۔ تو یہ اہدی کا مفعول اول یہ نا، اور مفعول ثانی الصراط المستقیم سے شروع ہو کر ولدالین تک۔ تو یہ پورا ایک جملہ فعلیہ بنا ہے جس کا اعراب لا محل لہا من الاعراب ہوگا، کیونکہ جملہ جب آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ تو ہوپ فلی آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی حمد، اس کی رحمت پر یقین، آخرت کی فکر، خالص عبادت اور سیدھے راستے کی دعا۔ یہ سورت صرف تلاوت نہیں بلکہ مکمل زندگی کا نقشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ نے انعام کیا ہو۔ تو انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے اگلے لیسن میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔